کسی کی پناہ میں آنا کتنا ضروری ہوتا ہے انسانی زندگی کے لیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مثلاً سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی کہ ہم خود کو اللہ کے حوالے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں شیطان مردود سے، شیطانی وسوسوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں لیے رکھے۔ یہی حساب ہوتا ہے ایک فرد کا، کہ جب آپ کسی ایک قبیلے کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو وہ قبیلہ آپ کے پیچھے سٹینڈ کرتا ہے، وہ غم خوشی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ آپ کا بدلہ لیتا ہے۔ اور یہ ایک قدیم انسانی رواج ہے کہ انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی قبیلے کا، کسی نہ کسی خاندان کا، کسی نہ کسی علاقے کا، کسی نہ کسی ملک کا، کسی ریاست کا جو ہے وہ فرد ہوتا ہے، اور وہ اس کی پناہ میں ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جو تارکین وطن جاتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے اسائلم سیکر بنتے ہیں تو وہ ریفیوج لیتے ہیں، ان کی پناہ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں نا، پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، دنیا کے طاقتور ممالک جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے کسی بھی پاسپورٹ ہولڈر کو، کسی بھی انسان کو جو کہ ان کی پناہ میں ہوتا ہے، اس کے خلاف کچھ بھی کریں تو فوراً سے وہ ریاست جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بیسیکلی میرا شہری ہے اور اس کے یہ حقوق ہیں اور آپ اس کو غصب نہیں کر سکتے۔ ریمنڈ ڈیوس آپ کو یاد ہوگا، اس طرح کی بڑی مثالیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، خاص کر امریکہ پاکستان ریلیشن میں، کہ کس طرح سے امریکہ جو ہے وہ آیا اور اپنے جو بندے ہیں ان کو لے کے گیا۔ لیکن کمزور ریاستیں، کمزور قبائل، ان کی پناہ بھی اتنی ہی کمزور ہوتی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک ویب سائٹ ہے جی، محمد انسائکلوپیڈیا، سیرت ریسرچ فاؤنڈیشن کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں آپ کو مفتی شاہ رفیع الدین ہمدانی کا نام جو ہے وہ نمایاں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ان کی پوسٹ ہے جو کہ 3 ستمبر 2022 کو انہوں نے پبلش کی، ڈاکٹر عمران خان اور مفتی شاہ رفیع الدین ہمدانی اس کے جو ہیں وہ آتھر ہیں۔ اور یہ پناہ والی بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اصل میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سفر طائف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بیسیکلی تبلیغ کے لیے تھا۔ حالانکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ سفر تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پناہ کے لیے بھی تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو طائف کا قبیلہ ہے وہ بیسیکلی اب آپ کی جو ہے وہ پشت پناہی کرے۔ حضرت ابو طالب کی جو وفات ہے یہ 1 ذوالحجہ کو ہے، اور نبوت کے 10ویں سال، اور اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ نبوت کے 10ویں سال جو ہے وہ اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی۔ اب جو آپ کے چچا ابو طالب ہیں، ظاہر ہے آپ ان کی پروٹیکشن میں تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے اوپر اس طرح سے ظلم و ستم جو ہے وہ نہیں رکھے جا سکتے تھے جیسا کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ کیے جا سکتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ غمزدہ رہتے تھے، اپنے گھر میں جو ہے وہ رہتے تھے، اور کسی سے جو ہے وہ ملاقات شاذ و نادر ہی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہمدانی صاحب نے ایک ریفرنس کوٹ کیا ہے، ریفرنس نمبر 5 ہے، محمد ابن سعد البصری 1968 طبقات الکبریٰ، بیروت لبنان والیوم 1 پیج 211۔ اس سے جو ہے یہ کوٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی ٹائم میں پھر جو ہے نا وہ ابو لہب، یہ وہی ابو لہب ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ تو ابو لہب آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنا کام اسی طرح سے جاری رکھیں جیسا کہ آپ حضرت ابو طالب کے زمانے میں جو ہے وہ کرتے تھے، اور اس نے آپ کو جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی آفر کی۔ اور اس میٹنگ کے کچھ دنوں بعد ایک ابن الغیتل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی جو ہے وہ کی۔ جب ابو لہب کو یہ پتہ چلا تو یہ اس ابن الغیتل کے پاس گیا اور اس کو برا بھلا کہا۔ ابن الغیتل جو ہے وہ بھاگ گیا اور اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ ابو لہب جو ہے یہ بھی اپنے باء و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے۔
جب قریش کے دیگر سرداروں نے جو ہے وہ ابو لہب سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے باوجداد کا دین جو ہے وہ نہیں چھوڑا، میں صرف اپنے بھتیجے کی جو ہے وہ حفاظت کر رہا تھا، اور یہ میرے قبیلے کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے، لیکن پھر اس واقعے کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ عقبہ بن امیہ اور ابو جہل جو ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابو لہب کو جو ہے وہ آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ تو اسی ظلم و ستم کے بڑھتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ طائف جائیں گے ٹو سیک سپورٹ فرام بنو تقیف ٹرائب، کہ آپ ان کی سپورٹ حاصل کریں گے اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو 3 ماہ ہو چکے تھے، اور یہ شوال کے مہینے کے جو ہیں وہ آخری ایام تھے، اور 619 کی جو ہے یہ شروعات تھی گریگورین کیلنڈر کے مطابق۔ زید بن حارثہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ کچھ روایات میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدل ہی نکلے تھے مکہ سے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بعد میں جو ہے وہ جوائن کیا تھا۔ اس وقت طائف کے جو سرداران تھے اس میں سے 3 جو ہیں وہ بھائی تھے، جس میں عبد یلیل ابن عامر، مسعود ابن عامر، حبیب ابن عامر، اور ان میں سے ایک کی جو بیوی تھی صفیہ بنت معمر، اس کا جو تعلق تھا یہ بنو جماح کے ساتھ تھا، جو کہ قبیلہ قریش کا ایک سب ٹرائب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے پاس گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام کی دعوت جو ہے اس کو رد کر دیا ہے، تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے میرا انویٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، تو آپ اس کو کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ریویل نہ کریں۔ اس کا کہنے کا مقصد یعنی کہ یہ تھا کہ آپ صرف یہ بات جو ہے نا وہ اپنے قبیلے تک رکھیں، دوسرے قبائل کو جو ہے نا اس سیدھے راستے سے جو ہے وہ نہ روکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف میں 10 دن رکے، اور 20 دن جو ہیں اس کے مضافات جو ہیں ان میں آپ نے جو ہے وہ قیام کیا۔ خالد الادونی جو ہیں یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کے والد نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے سہارا لیا ہوا ہے ایک کمان کا، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طائف کے مشرقی حصے میں۔ آپ نے جو ہے وہ تلاوت کی سورہ الطارق کی، لیکن لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ پتھر مارنا شروع کر دیے، تو زید بن حارثہ جو ہیں وہ آپ کے ڈھال جو ہے وہ بن گئے، ان کو بھی کافی زیادہ پتھر لگے، لیکن وہ آپ کو پوری طرح سے کور نہ کر سکے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پناہ لیجی ایک باغ میں۔ یہ باغ جو ہے یہ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی کا۔ وہ اس وقت آپ نے اس باغ میں ہی جو ہے وہ موجود تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی بیلوں کے نیچے جو ہے وہ پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو جی ان کو جو ہے وہ ہزارے ہمدردی ہوا، کیونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں کنشپ ٹائز میں تھے، یعنی کہ ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا جو ہے وہ ایک تعلق تھا۔ ان کے پاس ایک عیسائی جو ہے وہ غلام تھا، جس کا نام تھا اداس۔ انہوں نے اداس کو جو ہے وہ کچھ انگور دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اداس نے جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ درخواست کی کہ آپ یہ انگور جو ہیں ان کو کھا لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ انگور کھانا شروع کیے۔ تو جب اس غلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سنے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس نے کہا کہ قسم اللہ پاک کی، جو لوگ ہیں اس طائف کے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ نہیں بولتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نیٹیو ٹاؤن کون سا ہے اور تمہارا مذہب کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ کرسچن ہے اور وہ نینوا سے بلانگ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کریت الرجال الصالح یونس بن متی، کہ یعنی کہ تم جو ہے وہ یونس بن متی علیہ السلام کے جو ہے وہ علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس پر اداس نے جو ہے وہ ایک اور سوال کیا کہ آپ یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اور وہی کام جو یونس علیہ السلام جو ہے وہ کر رہے تھے وہ میں جو ہے وہ کر رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اداس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو، ہاتھ مبارک کو، پاؤں مبارک کو جو ہے وہ چوما، حالانکہ ان کے اوپر جو ہے وہ خون لگا ہوا تھا۔
اور اس کے ساتھ پھر عداس نے یہ کہا اشہد انک عبد اللہ و رسول۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ہمارے ٹین ایجر جو ہیں وہ ڈنکی لگا کے یورپ جاتے ہیں، کشتیاں الٹ جاتی ہیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی ملت کو چھوڑ کر دوسرے اقوام عالم سے جو ہے وہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، ان سے، ان کے شجر سے جو ہے وہ جڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا شجر اس قابل نہیں کہ ریاست ماں جیسی ہو سکے، آپ کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہو سکے۔ یہ تو آپ کو کچھ سمجھتی نہیں، آپ ووٹ 8 فروری کو کسی اور کو دیتے ہیں، 9 فروری کو کسی اور کو نکلتا ہے، 45 سے 47 کی حکومت جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے، کبھی 9 مئی کبھی 26 نومبر ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس وجہ سے سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی طاقتور قبیلے سے جو ہے وہ جڑیں، اس کی پناہ میں آئیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔